اللہ علیہ فرمائے عرض یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ کا ایمان ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اس کے تمام کبیرہ گناہ بھی نہیں بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا خاصہ ہے کہ گناہ بھی قرآن میں یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں، دین کا دیتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے تو ساری مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، صحیح طریقے سے محبت آئے، چاہے درندے ہوں یا چرندے ہوں یا کوئی چیز ہو، یہاں تک کہ مکان بھی پہاڑ بھی ہر چیز محبت رکھتے ہیں۔ جس طرح کے روایات میں آیا ہے، ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے جو بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، ولایت میں انتہائی مقام پر تھے۔ یہ حج کو تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ آپ کو ٹھہرنا پڑا، تقریباً 5-6 دن اس مکان میں ٹھہرے۔ جب جانے کا پروگرام ہوا، صبح جانا تھا، تو مکان کے جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے دونوں کونے رو رہے تھے کہ کل احمد شہید ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، احمد شہید ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مکان کے دونوں کونے رونے لگے۔ ان کے رونے پر حضرت سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی رونا آ گیا۔ آپ نے پھر دعا فرمائے کہ اللہ انہیں بھی سکون عطا فرما دے، پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب آپ دیکھیں مکان تک جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ جب نیک بندے مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں صلحاء، تو فرمایا زمین و آسمان اس پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی کافر مرتا ہے تو فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، کافر پر زمین و آسمان نہیں روتے۔ معلوم ہوا جب کافر پر نہیں روتے تو روتے کس پر ہیں؟ اولیاء اللہ پر۔ ہر چیز کی محبت ہو جاتی ہے اس اللہ کے ولی کے ساتھ۔ جب انسان جس طرح کہ ہمارے حضرت کے ایک صحابی تھے، بہت بڑے بلند اور بالا تھے، نام ان کا سفینہ رکھ دیا گیا تھا۔ سفینہ اس واسطے کہ ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، جو حضور علیہ السلام کے غلام تھے، لوگوں کے پاس سامان کافی تھا، آپ نے فرمایا چادر تو بچھا دے، چادر بچھائی، اس کے اندر سارے لوگوں کا سامان حضور علیہ السلام نے رکھوانا شروع کر دیا۔ جب وہ سارا سامان رکھوایا اور بعد اس کو چادر باندھ دینے مکمل اس کی گانٹھ بنا دی گئی، حضرت نے فرمایا اس کی ہمارا سفینہ ہے، اس پر رکھ دو۔ اتنا بڑے صحابہ کا بوجھ لے گئے، وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے زمین بھی اٹھانی پڑتی مجھے پتہ نہ چلتا۔ اس وقت سے ان کا لقب حضرت سفینہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے سفینہ یعنی جہاز فرمایا، یعنی بڑا سامان اٹھانے والے، ان کی خدا رکوت۔ یہ ایک مرتبہ اتفاقی طور پر سمندری سفر در پیش آیا، کشتی کی خرابی کی وجہ سے ایک پھٹے پر آپ ہو گئے اور وہ پھٹا چلتے چلتے کہیں جا لگا۔ جب وہ جا لگا، سامنے آپ قریب آئے، باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر سامنے آ رہا ہے، بڑا زبردست شیر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اے شیر میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں جس کو سفینہ کہا جاتا ہے، اور تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ وہ فوراً آپ کے سامنے گر گیا اور حضرت کو اپنے اوپر اٹھا دیا۔ تمام سفر حضرت نے شیر کے اوپر کیا۔ تو یعنی مقصود یہ ہے کہ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ محبت رکھنے لگ جاتی ہے، محبت کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے اس مخلوق میں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ اسی واسطے دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور ان کی بھی محبت عطا فرما کہ جو تیرے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ خاصہ ہوتا ہے۔